اب دیکھیں انڈیا کے لیے انہوں نے پیسے زیادہ ہی رکھنے تھے IMF والوں نے. ریزن از کہ ان کی آبادی ہے وہ جو ہے حیثیت دوسرا ملک ہے, 5 گنا بڑا ملک ہے, 5 گنا 7 گنا, یہ جو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کے اوپر عالمی اداروں کو اعتماد ہے. ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کسی بندے کو. ہم تو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اس سارے مسئلے کے اوپر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر وہ آپ نے دوبارہ بات اگلے پہ کرنی, میں اس میں زیادہ کروں گا, لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے IMF کو پہلے پوری طرح اس کے گھیرے میں آ گئے. اس کے بعد اس نے جب آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا, سرکل بند کر دیا, خاردار تاریں لگا دیں, اب آپ کہاں سے نکلیں گے؟ جہاں سے نکلیں گے زخمی ہو کے نکلیں گے نا. وہ خاردار تاریں بھی نہیں والی ہیں. جی ہو سکتا ہے پھنس جائیں نکلنے کی بجائے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر نکلیں گے تو زخمی ہو کر ہی کسی طرف سے نکلیں گے نا, ورنہ تو پھنس گئے آپ, تاریں لگ گئی ہیں, وہ بند ہو گئی ہیں. وہ ذرا سی آپ دیکھیں وہ نئی تار ہے بھی بڑی ظالم, وہ تو سارا چیزیں جو ہے وہ زخمی کر دیتی ہے آپ کو بڑے شدید برے طریقے سے. اب آپ نے کہا کہ جی ہمارے اتنے پیسے مل جائیں گے. بھائی کسی عقل مند سے پہلے بات تو کر لیتے, IMF کے کسی کنٹری ڈائریکٹر سے ہی بات کر لیتے کہ بھائی آپ نے پاکستان کے لیے پالیسی کیا بنائی ہے, ہمیں بتا دیں. مسئلہ وہی ہے کہ ان پہ اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں عالمی ادارہ. بار بار کوشش یہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی بالکل ماضی قریب میں کدھر کے لوگ, کون سی ٹرکش کمپنی یہاں سے جانے کو پھر رہی ہیں, چائنیز کمپنیوں نے ہاتھ کھینچ لیا, ان کے بینکس نے ہاتھ کھینچ لیا, بزنس نے ہاتھ کھینچ لیا, سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے رضی صاحب کہ ہم نے اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا, ہم نے دوسرے لوگوں پر اعتبار کیا. جب غیروں پر اعتبار کریں گے نا تو یہی کچھ ہوگا. جب تک اپنے جو آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے نا, آپ کے اگر دائیں بائیں اپنے بازو آپ لے کے ساتھ نہیں چلیں گے نا, بازو پیچھے باندھ کے چلیں گے, تو اگلا آپ کو ڈیفینیٹلی ایک آدھ تھپڑ رسید کر دے گا. جب ابھی بات کی بھٹی صاحب نے ٹرکش کمپنیوں کی, تو یہ جو کوڑا اٹھایا جاتا ہے پنجاب کے اندر, وہ واپس جا رہے ہیں جی. اور واپس ہم انہیں ہر 2 مہینے کے بعد ان کو ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ نہیں آپ نہ جا بلما 2 مہینے اور ٹھہر جا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو باقی ہیں ایریئرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ جو میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا, لا انفورسمنٹ کے لیے تو وہ ادا کر دیتی ہے لیکن ان کو جاری نہیں کر رہی. اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں یہ جاری نہیں کیے اگست تک. بھائی صاحب یہ ایریئر صرف اسی حکومت کے دور کے ہیں, پچھلی حکومت کے کوئی ایریئر نہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں ذرا. انہوں نے ارب ہار روپے جو روکے ہوئے ہیں وہ اب انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اگست تک اگر آپ نے ادا نہیں کیے تو ہم انٹرنیشنل میڈیشن میں چلے جائیں گے. نہ ہم نے الٹرنیٹو انتظام کیا کہ اس کمپنی کے جانے کے بعد کس نے یہ انتظام و انصرام سنبھالنا ہے, اور نہ ہمارے پاس پیسے ہیں. پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہیں کتنے, بجٹ تو پچھلے 2-3 سال پہلے جتنا ہی ہے. سوچنا ضرور. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج حکومت نے جو کل کی وزیر اعظم کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی تھی اس کی بریفنگ کا اہتمام کیا, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ مندرجہ ذیل انڈسٹریز جو ہیں یہ کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے, جن کے اندر ٹاپ آف دا لائن میڈیکل سٹورز پہلے بھی کھلے رہتے تھے, اس کے بعد پیٹرول پمپس, میڈیا, بینکس. میڈیا بھی ویسے پہلے کھلا ہوا تھا, میڈیا بند نہیں ہوا, بینکس بھی کھلے تھے, ریلیف ایکٹیویٹی کرنے والے ادارے وہ بھی کھلے ہوئے تھے, گروسری سٹورز وہ بھی کھلے ہوئے تھے, ہاسپٹل اینڈ فوڈ سٹورز وہ بھی کھلے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ اب جو کھلنے کی اجازت دی گئی ہے مزید انڈسٹریز کو وہ ہیں جی کیمیکل مینوفیکچرنگ پلانٹ, کنسٹرکشن, ای کامرس. ای کامرس کو کھولنے کی ضرورت کیا ہے یار, وہ تو گھر سے بیٹھ کے ہونا ہے. اچھا چلیے جی, ای کامرس. اس کے بعد سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, پیپر اینڈ پیکیجنگ, سیمنٹ پلانٹ, مائن اینڈ منرلز, فرٹیلائزر پلانٹ, دھوبی وغیرہ ہیں, ڈرائی کلیننگ وغیرہ جو ہے. اور اس کے بعد انڈسٹریز ہو ہیو لیبر آن دیئر پریمیسز, ایسی انڈسٹری جن کے وہیں پہ لیبر رہتی ہے وہ بھی کھول لیں. نرسریز, مشینری میکنگ یونٹ ایگریکلچر کے لیے. اس کے بعد جناب گلاس مینوفیکچرنگ, ویٹنری سروسز, بکس اینڈ اسٹیشنری اسٹور, ایکسپورٹ انڈسٹریز ود ایکسپورٹ آرڈر ویریفائڈ بائی ٹریڈ بورڈ. ایک لمحہ کٹا کھول دیتا ہے.
اور یہ جناب آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اگر کوئی آپ پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اس کے اندر کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ مجوزہ ایس او پیز جو سرکار نے جاری کر دے گی اس کے تحت سرکار سے یا لوکل ایڈمنسٹریشن سے اپروچ کریں اور اپنے آپ کو کھلوا لیں۔ میں پڑھ نہیں پایا خالد محمود رسول صاحب، اس میں ٹیکسٹائل کا ذکر ہے جی؟ اس میں پہلی بات دو جگہوں پہ، تو پہلے جو آپ نے سب سے آخر پہ پڑھا ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ ایکسپورٹ آرڈر جن انڈسٹریز کے ہیں اور ان کے آرڈر جو ہے نا وہ ویریفائی ہوئیں گے ٹی ڈیپ سے، تو اس میں ٹیکسٹائل آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ملتان میں، فیصل آباد میں اور لاہور میں بھی کافی سارے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یہ ہوم منسٹری پنجاب جو ہے وہ آلریڈی اجازت دے چکا ہوا ہے، تو اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بائی لارج ایکسٹینٹ جو ہے نا وہ اس میں کور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو حکومت نے انڈسٹریز کھولنے کا اعلان کیا ہے، کیمیکل بھی کھل گیا، ٹیکسٹائل تو آپ کہہ رہے ہیں پہلے ہی کھلی ہوئی تھی، ٹیکسٹائل کے اندر باقی تو سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے، صرف نہیں ہوتی تو گارمنٹ سٹیچنگ جو ہوتا ہے اس وہاں پہ نہیں ہوتی، تو کیا وہ بھی فنکشن کر رہے ہیں سر؟ کی اجازت دیں رضوان صاحب، اس میں تھوڑی سی مجھے اگر ایڈیشن کی اجازت دیں کہ جو انڈسٹری چل بھی رہی ہے اس میں لاجسٹکس کے بھی کافی سارے ایشوز ہیں، آگے پھر آرڈر انفلو کے بھی کافی سارے ایشوز ہیں، تو اب تک جو ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر انڈسٹریز جو ہے نا وہ بلو کیپیسٹی آپریٹ کر رہی ہیں، 1/3 سے لے کے میکسیمم ہاف تک، اور اس میں جو میجر ایشو آئے گا یا میجر جو چیز جہاں امپیکٹ کرے گی وہ گارمنٹ انڈسٹری ہے، کیونکہ زیادہ کراؤڈنگ وہاں ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو گارمنٹ انڈسٹری ہے انہوں نے کیونکہ گارمنٹ کے آرڈرز ایکسپورٹ کرنا ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ جو ہے نا وہ یا تو بند ہیں یا کافی لو کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا بس آپ کی، پلیز کیری آن۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، گارمنٹ والا جو سوال ہم نے کیا تھا وہ بھی اس کے اندر کور ہو گیا، لیکن یہ جو حکومت نے الاؤ کیا ہے اب یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اکراس دا پاکستان الاؤ کیا ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو ٹریڈر نے بھی آج جو ہے وہ ٹریڈ ایکٹیویٹیز اوپن کرنے کی اجازت مانگ لی ہے اور دھمکی دی ہے کہ جناب ہم زبردستی کھولنے کی کوشش کریں گے اگر حکومت نے ہمارے بارے میں کوئی ایس او پیز بنا کے نہ کیا۔ لیکن یہ جو حکومت نے آج اجازت دی ہے، ابھی جو آپ نے بات کی کہ انڈسٹریز بلو پار چل رہی ہیں اور آرڈر ٹیکنگ کے اندر پرابلمز کا سامنا ہے، کیا آج کی حکومتی اجازتوں سے آپ کی وہ ڈیفیشنسی پوری ہونے میں کوئی مدد مل سکتی ہے سر؟ خالد صاحب۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جس انداز میں ہم چل رہے ہیں یہ بڑا ہی پیچ ورک ہے۔ آپ نے بہت شروع میں جس طرح کہا اور ایک آدھے اور ہمارے ممتاز بھٹی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے کوئی ویژن کا پرابلم ہے، اگر کوئی اپنا پرابلم ہے تو کچھ 4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے ہیں، بڑے کنفیوز سگنل آ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ سندھ حکومت اگر کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے تو وہاں ایک کھلواڑ اور تماشا بن جاتا ہے۔ ان کے منسٹر جس انداز میں بات کر رہے ہیں، ایک تو کورونا کی مطلب آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ مٹس لگیں گے ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر پرائم منسٹر صاحب جی کے اپنے صوبے میں اگر مطلب ہے کہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اس سے 2 دن پہلے تک تبلیغ فرما رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ بھائی ہر بندہ ہی پریشان ہے، آپ کے الگ سے پریشان ہو، لیکن یہ کہ یو بینگ دی لیڈر ان دی کرائسس ٹائم، وار ٹائم لیڈر کو تو ایک کلیئرٹی اور کانفیڈنس دینا چاہیے نا۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس ہمیں نہیں آ رہا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا پیچ ورک جو ہے اس طرح کا چل رہا ہے۔ اب دوسرے ملکوں کا جو ایکسپیرینس ہم دیکھتے ہیں وہ بھلے انڈیا کا ایکسپیرینس ہے یا باقی بہت سارے مالک کا، لاک ڈاؤن سمپلی مین کہ آپ پبلک کے درمیان میں اس کی جو وبا کے پھیلنے کے جو کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں اس کو آپ بلاک کریں۔ لیکن اگر وہ سارے کے سارے اگر پوائنٹس آپ کھول دیں گے تو پھر آپ کیا کر رہے ہو کہ بنیادی طور پہ اس میں ایک تو پھیلنے کی، لیکن لو انٹینسٹی پھیلنے کی آپ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہو، اس کو روکنے کا اہتمام نہیں کر رہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ پریشر گروپس ہیں، اس میں جو کراچی کے ٹریڈرز ہیں یا باقی اور بہت ساری جو ٹریڈر کمیونٹیز ہیں ان کی بھی باتیں کچھ حد تک جینوئن ہیں، لیکن وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں، یہ وار لائک حالات ہیں، بلکہ وار میں بھی کم از کم اینیمی نظر آتا ہے، یہ تو اینیمی نظر بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از اے چوائس بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ، اٹ از چوائس بٹوین دی کاروبار اور جو دوسرے لوگ اس کا شکار ہو